وہ تاریخ کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ وہ بچپن ہی سے ذہین، شجاع اور دلیر تھا۔ اس کی تعلیم واجبی سی تھی، لیکن تربیت اور فنون سپاہ گری میں وہ حد درجے ماہر تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ وہ کون تھا، یہی آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ اس کے دور میں 6 بڑی طاقتیں دنیا پر راج کر رہی تھیں۔ منگولوں کی سلطنت، عظیم ترک سلطنت، مصر کے مملوک، چین کی سلطنت، سلطنت دہلی اور بغداد کے مسلم حکمران۔ ان میں سے 5 بڑی قوتوں کو یہ شکست دے چکا تھا اور دنیا اسے امیر تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیریز، ہنیبال، بسمارک، ہٹلر، بازید یلدرم، چنگیز خان، صلاح الدین ایوبی اور امیر تیمور لنگ شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب حقائق اور فتوحات کے پیش نظر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں امیر تیمور منفرد فاتح قرار پاتا ہے، کیونکہ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا تھا، جبکہ امیر تیمور نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں اور مملکتوں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس کی تقریباً ساری عمر جنگی مہمات میں گزری۔ تیمور کے خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ چنگیز خان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیمور اپریل 1336 میں جس جگہ پیدا ہوا اسے کش کہتے ہیں، جو اب ازبکستان میں واقع ہے۔ اس کا تعلق حکمران خاندان سے تھا۔ تیمور خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ تھا۔ اس نے مقبوضہ علاقوں میں قتل عام کے بھی احکامات دیے۔ امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی تھا۔ اس کے استاد علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا تھا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک یا علاقے فتح کیے۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا، جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی کی اولاد ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک تقریباً 37 سال جاری رہا۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ ہیرڈ لیمب لکھتا ہے، جس وقت سمرقند پر تیمور کا تسلط ہوا، وہاں سوائے کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا۔ وہ ہر مفتوحہ علاقے سے صناعوں، دستکاروں، فنکاروں، عالموں اور ادیبوں کو پکڑ پکڑ کر سمرقند لے آیا اور اپنے دارالحکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و ادب کا مرکز بھی بنا دیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی اولاد نے
اس ہی کی آخری الذکر روایات کو اپنایا جس کی بدولت وسط ایشیا کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام مل گیا۔ وہ کاشغر اور خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا، ہرات کے حاکموں کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور پھر قندھار سستان پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حلب، حما، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ بازید اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بازید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ جس علاقے میں بھی تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی، وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر کوششیں کی۔ برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا، یہاں تک کہ دمشق کے رہنے والے مورخ احمد بن اربشا، جن کا شمار ان کے سخت ناقائدین میں ہوتا ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ تیمور ایک انتہائی باہمت اور طاقتور حکمران تھا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا۔ دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ دوسری طرف پہنچا تو سردی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار اسکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تیسرے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے، اور تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھی امیر تیمور لنگ کی نوبل ہسٹری۔ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور نئی نوبل ہسٹری بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹس ضرور دیں۔ شکریہ۔